اسے یہاں آئے پورا ہفتہ ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت بہت خراب تھی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر کو دکھانے پر جو اس سے خبر ملی اس نے عقیدت کو پوری طرح سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا اسے خوش ہونا چاہیے یا نہیں۔ ایک الگ سا احساس ہے جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ شاید ماں بننے کا احساس ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ روتے روتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر مسکرا دی، بیٹا ایسے موقع پر روتے نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ مرتبہ عطا کیا۔ رشیدہ خالہ جس کے گھر پر وہ رہ رہی تھی مسکرا کر بولی، ابو کے جانے کے بعد مجھے لگتا تھا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، میں بالکل اکیلی ہوں، لیکن اللہ نے مجھے مایوس نہیں ہونے دیا۔ اللہ اس نے مجھے وہ دیا جس پر صرف میرا حق ہے، جس سے مجھے کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر بولی، بالکل تمہارے بچے پر صرف تمہارا حق ہے، اب اپنا بہت زیادہ خیال کرو اور اداس مت رہا کرو۔ بچے کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے، حالانکہ مسکرانے پر اس نے اسباب میں سال ہے۔ اسے آج بھی یاد تھا وہ دن جب وہ گھر چھوڑ کر آ رہی تھی۔ وہ بڑھتے ہوئے انسان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، نہ وہ عرش کو کسی کے بھی ساتھ برداشت کر سکتی تھی، اور وہ خود کو عرش کے معیار کے مطابق سمجھتی تھی۔ اسے یہی بہتر لگا کہ وہ خود خاموشی سے گھر چھوڑ دے۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کہاں جائے گی، جس کا در کھٹکھٹائے گی۔ وہ سب اللہ پر چھوڑ کر نکل آئی تھی، مگر اسے نکلتے ہوئے گھر میں سے کسی نے دیکھ لیا تھا۔ پھر اس انسان نے اسے رشیدہ انسان کے پاس چھوڑا تھا جو اپنے بوڑھے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس شخص نے اسے وعدہ کیا تھا کچھ بھی ہو جائے اس کی وجہ سے عرش کو کبھی بھی اس کے ٹھکانے کا پتہ نہیں چلے گا۔ اسے اسی وعدے پر یقین کر کے وہ رشیدہ خالہ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ جب اسے ڈاکٹر نے ماں بننے کا بتایا، اسے عرش شدت سے یاد آیا تھا۔ وہ ابھی گھر پہنچی تھی جب کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اسے سلاد کے کلر کی خوشبو کمرے میں محسوس ہوئی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ زیزا نے دھڑکتے دل سے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی تو کمرہ روشن ہو گیا تھا۔ سلاد بیڈ پر جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں روشنی پھیلنے پر سلاد نے بازو ہٹا کر سامنے کھڑی زیزا کو دیکھا، پھر دوبارہ اپنی آنکھوں پر بازو ڈاکر اس کی حالت دیکھ زیزا کا دل کٹ گیا تھا۔ گرے ملگجے سے شرٹ میں بلو جینز پہنے بکھرے بالوں اور بڑی ہوئی داڑھی کے ساتھ وہ کئی اور سلاد ہی لگ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس تک کہ سلاد اس نے دھیرے سے پکارا۔ سلاد نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے سلاد کے بازو پر ہاتھ کا تو ایسا لگا جیسے جلتے ہوئے کوئلے میں ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہ تڑپ کر اس کے پاس بیٹھے اس کا بازو آنکھوں سے ہٹایا۔ وہ میں سرخی دیکھنے لائق تھی۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، اٹھیے ہم ہسپتال چلتے ہیں۔ اس نے ہاتھ پکڑا، سلاد کو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ ٹیسٹ سے مس نہ ہوا۔ اٹھیے اب اس نے بازو کھینچا تو اس نے جیسا کہا جھٹکا۔ وہ حیرانگی سے سلاد کی طرف دیکھا جو سرخ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دور ہو مجھ سے، تم اس وقت ایک ریپسٹ کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہو، سلاد نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ آپ کس آگے بات کر رہے ہیں، میں تو بس اس نے کچھ کہنا چاہا مگر سلاد نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ پریشانی سے وہاں بیٹھی چلی گئی۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ اماں جان نے ہانیہ کو اس کا خیال رکھنے کے لیے کمرے میں بھیجا تھا۔ وہ ہانیہ کا سہارا لے گئے، بیٹھ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بھابھی یہ کھا لے ورنہ بائی بہت غصہ کریں گے۔ اس نے سوپ کا باؤل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ آیت نے خاموشی سے باؤل تھام لیا کیونکہ اسے خود بھی بہت بھوک لگ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سے سوپ پینے لگے۔ تب تک ہانیہ نے اٹھ کر کمرہ سمیٹ لیا تھا۔ ہانیہ بلال شاہ کے ڈرائیور کی بیٹی تھی جو سرونٹ کوارٹر میں اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی، اور فرجاد پچھلے 10 سال سے بلال کے ساتھ تھا۔ وہ اس کا ہمراز دوست سب تھا۔ وہ بھی شاہ ہاؤس میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔ ہانیہ کے والد کے انتقال پر اماں جان اور بلال نے ان دونوں کی رضامندی پوچھ کر ہانیہ اور فرجاد کا نکاح کر دیا تھا، اور دونوں شاہ ہاؤس میں ہی رہتے تھے۔ بھابھی آپ آرام کریں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا، میں باہر ہی ہوں۔ ہانیہ سے کہہ کر نیچے چل گئی۔ اس کے جانے کے بعد آیت تکیے پر سر ٹکائے آنکھیں بند کر کے لیٹ کے اچانک اسے اپنے ماتھے پر کسی کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا مگر اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ اس شخص کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے سر پر ہلکا ہلکا اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا سر دبا رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتی۔ اسے وحشت سی ہونے لگی۔ اسے الجھن ہو رہی تھی بلال شاہ کی نظروں سے۔ اس کا بات چلتا تو اسے اٹھا کر کمرے سے پھینک دیتی، مگر اتنی ہمت وہ خود میں نہ لا پائی تھی اور نہ ہی وہ بلال سے کوئی کلام کرنا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس پر غنودگی طاری ہونے لگی اور وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اس کا بخار کافی حد تک اتر چکا تھا۔ بلال نے جب اس کے ماتھے کے
بلو کو ڈھیلا دیکھا تو اس پر کمفرٹر اچھے سے ڈال کر اٹھ گیا اور بالگونی میں کیچڑ پر سگریٹ جلا کر بیٹھ گیا۔ آدم حانزادہ گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں خاموشی تھی۔ سب کہاں ہیں؟ آدم نے صفائی کرتی ملازمہ سے پوچھا۔ صاحب، منت بی بی چھوٹی بیگم صاحبہ کے کمرے میں سو رہی ہیں اور شفا بی بی بڑی بیگم کے کمرے میں ہیں، وہ بتا کر دوبارہ سے کام کرنے لگی۔ آدم فربا بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو شفا فربا بیگم کا سر دبا رہی تھی۔ آدم کو اندر آتا دیکھ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ پورے 4 دن بعد اس کو دیکھا تھا۔ بنا پلک جھپکائے وہ اسے دیکھنے لگی۔ آدم کے چہرے اسے دیکھ کر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ فربا بیگم آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے جھک کر ان کا ماتھا چھوا۔ شفا نے گھبرا کر اپنا ہاتھ دور کیا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے شفا کو کرنٹ سا لگا تھا۔ امی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے شفا کا نزو میں رکھ کے پوچھا، جو اس کے دیکھنے پر بھی لال ہو رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے امی، بس سر میں درد تھا تو میں سر دبا رہی تھی۔ انہیں دھیرے سے جواب دیے، شاید سو گئے ہیں۔ امی کمرے میں آئیے آپ، وہ کہہ کر اٹھ کر نکل گیا۔ پیچھے وہ جھجکتے ہوئے اٹھی اور امی کے سونے کا یقین کر کے ان پر اچھے سے کمفرٹر ڈال کر باہر آ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ شرلیس وارڈروب سے اپنا سوٹ نکالا تھا۔ اس کا کثرتی جسامت دیکھ کر شفا کے قدم تھمے۔ اس نے فوراً اپنے نزو کا زاویہ بدلا اور جہاں وہاں دیکھنے لگی۔ چہرہ ایک دم لال ہو گیا تھا۔ میرا سوٹ نکال دے، آدم نے اسے دروازے پر جمے دے کر کہا اور خود بستر پر پھیل کر لیٹ گیا۔ ٹانگیں لٹکی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے وارڈروب کی طرف بڑھی اور ایک سوٹ نکال کر بنا اس کی طرف دیکھے اس کی طرف بڑھایا۔ آدم نے اس کو دیکھا جو ایک ہاتھ اس کی طرف کیے وارڈروب کی طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ یلو کلر کے لان کے سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آدم نے سوٹ پکڑنے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور خود بھاگ گرایا تھا۔ شفا اس اچانک رفتار پر گھبرا گئی۔ اس کے ہونٹ ہوئے دہانی میں آدم کے سینے پر لگے تھے۔ اس نے ساتھی سے اپنی آنکھیں اور لب بیٹھ لیے۔ آدم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کو خود پر گرا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے کر اس پر اپنی سانسیں انڈیلنے لگا۔ اس کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ اس نے آدم کے سینے پر مکے برسائے۔ شفا کو اپنے منہ پر خون کا ذائقہ محسوس ہوا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آدم نے اسے روتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں کا آزادی بخشی۔ شفا نے شکایتی نظر سے اسے دیکھا مگر اس کی خمار آلودہ نظروں کو دیکھ جلدی سے نظریں جھکا لی۔ آدم نے اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے مسلا اور وہی انگوٹھا شفا کو دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ شفا اس کی بے باکی پر ٹوٹ کر شرمائی۔ اس کے لرزتے وجود کو دیکھا آدم نے اسے آزادی بخشی اور مسکراتے ہوئے اپنا سوٹ اٹھا کر واش روم جانے لگا۔ سالار اور عرش کو کمرے میں بھیجیے گا، اسے بھاگتے دیکھ آدم نے اسے پیچھے سے آواز لگائی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اسے سنجیدگی سے ان کا بکھرا حال دیکھا تھا۔ وہ دونوں کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئے۔ آپ نے بلایا بھائی؟ عرش نے پہل کی۔ ہاں۔ تمہاری تلاش کہاں تک پہنچی؟ اس نے براہ راست عرش سے پوچھا۔ ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم چاہو تو پولیس کی مدد لے سکتے ہو، جیسے چاہو میں مدد کرنے کو تیار ہوں۔ عرش کی حالت دیکھ کر کہا، اس گھر میں 3 مردوں کے ہونے کے باوجود بھی عجیب حالی سا ہو گیا تھا۔ ہر کوئی اپنی مرضی سے آتا تھا۔ نہیں بھائی، میں تلاش کر لوں گا، میں اس کام میں کسی کو بھی انوالو نہیں کرنا چاہتا۔ سالار نے ایک نظر اسے دیکھا جو خود سے بھی بیزار لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم بہتر لگے۔ تم بتا سکتے ہو پچھلے پورے ہفتے تم کہاں تھے؟ اب اس کے توپوں کا رخ سالار حانزادہ کی طرف تھا جو بڑی ہوئی داڑھی و بالوں کے ساتھ عجیب سی مخلوق لگ رہا تھا۔ میں اسلام آباد گیا تھا، وہاں کام تھا مجھے، اس نے روکھا سا جواب دیا۔ تم جانتے ہو بلاشا کو؟ بلاشا کون؟ اس کے پوچھنے پر عرش اور سالار دونوں نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا تھا۔ نہیں، نہ ہی میں جاننا چاہتا ہوں، سالار نے ناگواری سے جواب دیا۔ فاطمہ شاہ کا بھائی ہے وہ۔ آدم حانزادہ کی بات پر اس کے سر پر کوئی پہاڑ گرا تھا۔ وہ دونوں ہی حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا کچھ یاد نہ آیا تھا اس نام پر ان کو؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ سالار نے دھیرے سے کہا جبکہ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تمہیں یاد ہے ہم دونوں کو بھی اس کا چہرہ جانا پہچانا لگ رہا تھا جب وہ رشتہ لے کر آیا تھا۔ اب یاد آ رہا ہے مجھے، وہ فاطمہ سے بہت ملتا ہے۔ عرش کی بات پر آدم نے ان دونوں کی طرف نہ سمجھی سے دیکھا۔ یہ کب ہوا تھا؟ تم لوگوں میں سے مجھے کسی نے بتانے کی زحمت نہیں کی۔ سالار نے غصے سے کھڑا ہو گیا۔ بھائی آپ کو گولی لگی تھی ان دنوں، اور سالار نے ان کو منع کر دیا تھا کیونکہ اس کو بلاشا اچھا نہیں لگا تھا اور وہ بات وہیں ختم ہو گئی تھی۔ عرش نے صفائی دینی چاہیے۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو کم از کم یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ آدم سر ہاتھوں پر گرائے بیٹھ گیا۔ نہ جانے اس نے آئے سے شادی کس نیت سے کی ہوگی۔ یہ کہنے والا عرش سماجی، یار بس کچھ وقت کی بات ہے، تم میری ہاتھ اتنا نہیں کاٹ سکتی، سالار نے منت بڑے لہجے میں کہا۔ اس وقت وہ دونوں یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھے تھے۔ عرش آج چھٹی پر تھا، اس لیے وہ دونوں اکیلے بیٹھے تھے۔ تم مجھے ایموشنل بلیک میل مت کرو،
سمجھی، اور اگر میرے گھر میں کسی کو پتہ چل گیا نا تو میری خیر نہیں۔ فاطمہ نے اسے گور کر دیکھا۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، میں بس تمہیں بڑی امی اور چھوٹی امی سے ملواؤں گا اور ان سے کہہ دیں گے ہم شادی کچھ سال بعد کریں گے، لیکن جب بھی فیملی کو ملنے کی ضرورت نہیں، تب تک جزا خود ہی سیٹ ہو جائے گی اس کی، کہیں اور شادی ہونے کے بعد ہم یہ ڈرامہ بند کر دیں گے۔ سالار نے سنجیدگی سے کہا، تم جس سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کزن ہے تمہاری اور تم سے کلوز بھی بہت ہے، سب سے بڑی بات خوبصورت فاطمہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھ کر پوچھا، یہی تو مسئلہ ہے کہ میں نے اسے ہمیشہ چھوٹی بہن سمجھا، پتہ نہیں اس کے دماغ میں ایسی فضول سوچ آئی کیسے، میں اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سالار نے جلتی آنکھوں سے جواب دیا، فاطمہ اس کی دوست تھی جس سے وہ اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا، شیئر تو وہ عرصے سے بھی کرتا تھا، مگر جزا والا مسئلہ اس نے عرص سے چھپایا تھا، اور جزا کو اسے دور کرنے کے لیے بھی اسے فاطمہ سے مدد لینا بہتر لگا۔ اس بات سے انجان جس سے وہ مدد لے رہا تھا وہ خود اس کی محبت میں پور پور ڈوب چکی تھی۔ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن بدلے میں تمہیں بھی میرے لیے وقت آنے پر کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے سالار سے مسکرا کر کہا، جس پر اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو ہم دیا۔ کسی نے نفرت سے ان دونوں کو دور سے دیکھا تھا۔ فاطمہ اپنے والدین اور دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا ایک جڑواں بھائی بلاشا تھا جو امریکہ کے ایک یونیورسٹی میں زیر تعلیم۔ فاطمہ کے والد شہزاد شاہ کا اپنا بزنس تھا۔ وہ ایک خوشحال زندگی گزارے تھے۔ ایک دن سعادہ بیگم اور فربہ بیگم فاطمہ سے ملی تھی، لیکن سالار انہیں فاطمہ کے گھر لے جانے کے بجائے ریسٹورنٹ لے کر آیا تھا۔ دونوں کو ہی فاطمہ اچھی لگی تھی، انہوں نے سب کچھ بچوں کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا، لیکن کسی کی حسد بڑی نظر مسلسل ان دونوں پر ٹکی تھی۔ آج ان کی یونیورسٹی میں پارٹی تھی۔ فاطمہ بلو کلر کے لانگ شرٹ کے ساتھ بلیک کیپری پہنے تیار ہو کر آئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ لگتا ہے آج تمہارا پارٹنر نہیں آیا۔ ارمان نیازی جو اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، لیکن اس کا ڈپارٹمنٹ الگ تھا، مگر فاطمہ شوق کو پسند کرتا تھا۔ فاطمہ اسے بے انتہا چیز کھاتی تھی، اس کی فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ہو یا نہ ہو تمہاری دال نہیں گلنے والی، اس لیے دور ہو مجھ سے۔ فاطمہ نے اسے ناگواری سے جواب دیا اور آگے بڑھنے لگی۔ ارمان نے اسے روکنے کے لیے اس کا بازو پکڑا ہی تھا کہ فاطمہ نے گھما کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ آئندہ لگانے کی غلطی مت کرنا، وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا اور وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ ارمان نیازی جو اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا اس کے منہ پر پڑنے والے تھپڑ پر بل کھا کر رہ گیا۔ اس کے دوست کہہ کر لگا کر ہنسے تھے، جس نے آگ پر تیل کا کام کیا تھا، اڑا لو، اڑ لو جتنا اڑنا ہے، اڑ لو، آنا تو تمہیں میرے پاس ہے۔ وہ دل میں اس سے مخاطب تھا۔ وقت اسی طرح سے گزرنے لگا، سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ بلاج وہ بہت اچھا ہے، تم اس سے ملو گے تو تمہیں بھی پسند آئے گا، وہ بلاج کو خون سالار کا بتانے لگی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن خیال رکھنا وہ تمہارا دل نہ توڑ دے۔ سالار کے لہجے میں اپنی بہن کے لیے فکر تھی، تم بس دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت ڈال دے، دیکھنا سب اچھا ہوگا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ تم بتاؤ کب آؤ گے؟ مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، فاطمہ نے محبت سے پوچھا۔ بس 2 مہینے بعد ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گا، جو جو چاہیے بتا دینا، پھر اینڈ ٹائم پر میں تمہارے لیے شاپنگ کرتا نہیں پھروں گا۔ اس نے منہ بنا کر کہا تو فاطمہ کھلکھلا کر ہنسی۔ وہ جب بھی چڑچپا آتا تھا صرف اس کی وجہ سے لاسٹ ڈے بھی اسے شاپنگ مال میں رکنا پڑتا تھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بھیج دوں گی۔ اس کے بعد کچھ ضروری باتوں کے بعد وہ فون بند کر کے لیٹ گئی۔ ابھی اسے سوئے کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ اس کا موبائل بجنے لگا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا تو سالار کی کال تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 11 بجے تھے اور اسے جلدی سونے کی عادت تھی۔ وہ کال پک کر دی، کان پر لگا کے، مگر فوراً ہی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ ابھی وہ ریٹرن کال میں لانے لگے تھے کہ سالار کا میسج جگمگانے لگا، میں ملنا چاہتا ہوں تم سے، ابھی آ سکتی ہو؟ خیریت ہے؟ انہیں میسج لکھ کر بھیجا، ہاں خیریت ہی ہے، بس ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے، میں تمہیں سب سے ملوانا چاہتا ہوں، تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ساتھ میں ایک ہارٹ والا ایموجی بھی تھا۔ سالار کے میسج پر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کہاں آنا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جواب میں ایک ایڈریس ہے جو تقریباً 15 میل کی دوری پر تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھی، اس کا دماغ اسے منع کر تھا، مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تیار ہو گئی۔ اسے یقین تھا سالار پر سے بھی زیادہ کئی سالوں سے ان کی دوستی تھی۔ اس کی نظروں میں کبھی کسی لڑکی کے لیے کوئی گندگی نہیں دیکھی تھی اس نے۔ وہ پہلے بھی بہت بار اس کے ساتھ اکیلی آنا جانا کر چکی تھی، اس لیے اسے سالار سے کسی قسم کا کوئی ڈر محسوس نہیں ہوا، اور ویسے بھی وہاں اتنے لوگ ہوں گے تو اس کا جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی۔ مسٹر اینڈ مسز شہزاد ایک رشتے دار کی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں ملازموں کے علاوہ صرف اما جان ہی تھی جو گہری نیند میں تھی۔ وہ ایک ملازمہ کو ان کا خیال رکھنے کا کہہ کر اپنی گاڑی میں گھر سے نکلا۔ وہ ایک فارم ہاؤس کا ایڈریس تھا، 15 منٹ میں ہی وہ پہنچ چکی تھی۔
اسے دیکھتے چوکیدار نے گیٹ کھول دیا. باہر بالکل خاموشی تھی لیکن اندر روشنی نظر آ رہی تھی. انہیں سالار کو کال کرنے کے لیے موبائل نکالا اور اسے فون کرنے لگی مگر کال پک نہیں ہوئی. موبائل کی آواز اسے اندر سے آنے لگی. وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اندر بڑھ گئی. جیسے اس نے لاؤنج میں قدم رکھا کوئی صوفے پر بیٹھا تھا مگر اس کی طرف یہ تھی. پورے لاؤنج کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. موبائل بجنے کی آواز بھی وہیں سے آ رہی تھی. اس کی آنکھیں چمکی تھی. اس وقت اس کا دل ایک پل کو خوش فہم ہوا تھا مگر آس پاس کسی کو نہ دیکھتے اس کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی. سالار نے اسے جھوٹ کیوں بولا یہ بات اسے سمجھ نہیں آئی تھی. یہی بات پوچھنے کے لیے وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی مگر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا اس کے چہرے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی. اس کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی. ارمان نیازی ہاتھ میں سالار کا فون اٹھائے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا. آنکھوں سے حباست ٹپک رہی تھی. اس کے ہاتھوں میں موجود کا فون اسے بہت کچھ سمجھا گیا تھا. اس نے سیکنڈ کی بھی دیری کیے بغیر باہر دوڑ لگا دی مگر جیسے وہ مین گیٹ تک پہنچی دروازہ باہر سے بند تھا. وہ دروازہ زور زور سے پیٹنے لگی. گرد سناٹا تھا. کاش وہ نہ آئی ہوتی. وہ ایک بار فون کر کے سالار کی آواز سن لیتی. خوف سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا. اسے قدموں کی آواز بہت قریب سے آنے لگی تھی. وہ ڈرنے والی لڑکی نہیں تھی مگر جس طرح کے حالات تھے وہ جانتی تھی اگر وہ اس کے ہاتھ لگے تو خود کو بچا نہیں پائے گی. وہ بھاگنے کے لیے جیسے ہی مڑی ارمان نیازی نے اسے بالوں سے جگڑ لیا اور کھینچتے ہوئے اسے اندر لے جانے لگا. فاطمہ نے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی مگر اس کی وحشیانہ گرفت سے خود کو چھڑوانے میں ناکام رہی. اس نے نوٹ کیا تھا اب اس کے ہاتھوں میں گلوز پہن رکھے تو اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا. چھوڑو مجھے, میرا باپ تمہیں جان سے مار دے گا. فاطمہ غصے سے چیخی مگر وہ اس کی آواز پر بنا کان دھرے وہ اسے کھینچتے ہوئے اندر لے آئے. فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے تھے. کیا بتا تم سالار کے ساتھ اپنی رات رنگین کرنے آئی تھی مگر افسوس تمہاری یہ خواہش میں پوری کروں گا. ارمان حباسی سے کہہ کر اس پر جھکنے لگا مگر فاطمہ نے اسے دھکا دیا اور وہاں سے بھاگنے لگی. ارمان نے اس کا پاؤں پکڑ کر کھینچا اور زمین پر پٹھا. اسے اپنی کمر میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی محسوس ہوئی. کیوں کرے تم, سالار تمہیں نہیں چھوڑے گا. وہ درد کو بامشکل برداشت کرتے روتے ہوئے کہنے لگی. سالار کے نام پر وہ جارحانہ انداز لیے اس کی طرف بڑھا اور اپنے باری ہاتھ کا تھپڑ اس کے سر پر مارا تھا. فاطمہ کو لگا اس کا پورا چہرہ ضائع ہو گیا. وہ کبھی ہنس بول نہیں پائے گی. وہ اس وقت اپنے ماں باپ دادی بھائی سالار سب کو ایک بار یاد کر چکی تھی. اسے لگا وہ اس کا آخری لمحہ ہے. ارمان نیازی بنا کسی چیز کا لحاظ کیے اس پر جھکا اور اس کی شرٹ سینے سے تھام کر پھاڑ دی. اس نے اپنے ہاتھوں سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی. دوپٹہ اس کا پہلے ہی گر چکا تھا. وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر ارمان نیازی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلا. وہ دوبارہ گر کے تمہیں خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو ارمان, مجھے بے آبرو مت کر. وہ اس کے پیروں میں ہاتھ رکھ کر منتیں کرنے لگی. انہیں اپنے باری پور سے لات اس کے منہ پر ماری تھی. اس کا سر جا کر فرش پر لگا تھا. اس کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا تھا. اس کا ہاتھ بے ساتھ منہ پر گیا تھا. اس کا آدھا بڑھنا وجود دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھی. وہ ہمیشہ اس کے سامنے اکڑ کر چلنے والی لڑکی آج اسے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی مگر آج حاکمیت اس کی تھی اور وہ اس پر رحم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا. وہ اپنی شرٹ اتار کر لاؤنج کے ایک کونے میں پھینکتا اس پر جھک گیا. وہ اپنی درندگی اس کے وجود پر دکھانے لگا. وہ جتنا خود کو بچانے کی کوشش کرتی اتنی ہی سختی سے پیش آتا. وہ جتنا چیخ سکتی تھی چیخ رہی تھی. وہ ایک صاف دل کی ہنس مکھ لڑکی تھی جس سے اس درندے نے اپنے نفرت اور ہوس کا نشانہ بنایا تھا. وہ یہ وحشیانہ ظلم برداشت نہ کر پاتے. ہوش و حرص سے بیگانہ ہوگی مگر وہ ظالم اپنی ساری کسر نکال کر اسے دور صوفے کا ایک کشن اٹھا کر اس کے منہ پر رکھ کر دبانے لگا اور جب اس کی جان نکل گئی وہ کشن اٹھا کر دور پھینکا اور موبائل اٹھا کر ایک لوکیشن کے ساتھ میسج کیا. وہاں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا. نظریں اس کی فاطمہ کے وجود پر تھی. عرش جو مووی دیکھ رہا تھا سالار کے نمبر سے میسج دے کر حیران ہوا. پلیز مجھے بچا لو, میں بہت مشکل میں ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی بہت بڑی. ساتھ میں فاطمہ کے زخمی وجود کی پکچر بھی تھی جسے دیکھ کر عرش کے سر پر آسمان گرا تھا. وہ بھاگتے ہوئے حیران پریشان سا تھا اور سالار کے کمرے کی طرف بڑھا. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. سالار اپنے بستر پر گہری نیند میں تھا. اس نے جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا. تمہارا فون کہاں ہے؟ وہ دعا کر رہا تھا. جو اس نے دیکھا وہ جھوٹ ہو پتہ نہیں جیکٹ میں رکھا ہوگا. وہ کہہ کر دوبارہ لیٹنے لگا مگر عرش کے لفظوں نے اس کی نیند بگ سے اڑا دی تھی. فاطمہ کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا. یہ تمہارے فون سے میسج آیا, ہمیں جلدی چلنا چاہیے. عرش کی بات وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگا. سالار اٹھو, تم سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عرش نے اسے کھینچ کر اٹھایا تھا. وہ ہوش میں آتے ہی بھاگا تھا.
ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ آدم کو کال کرنے لگا جس کا نمبر بند تھا۔ اس بات سے انجان کوئی اور وجود بھی دور سے ان کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے وہاں پہنچے تھے۔ ان سے کچھ دوری پر جیزا بھی گاڑی میں ان کا پیچھا کر رہی تھی، کیونکہ وہ سن چکے تھے عرش کے منہ سے فاطمہ کا نام۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ان کے پیچھے آئی تھی۔ وہ دور سے ہی گاڑی میں بیٹھے دیکھنے لگی۔ گیٹ تو لاک ہے، عرش نے پریشانی سے کہا کہ پتہ کسی نے مذاق کیا ہے۔ سالار نے خود کو بہلانے کی کوشش کی، ساتھ ساتھ وہ آدم کا نمبر بھی ڈال کر رہا تھا جو اب ریسیو کر لی گئی تھی۔ سالار اس کو ساری سچویشن بتاتا ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر لاک کو توڑنے لگا۔ ہاتھ اس کی بری طرح سے کب کپا رہے تھے۔ جیزا پریشانی سے سارا منظر دیکھنے لگی۔ لاک توڑ کے وہ دونوں اندر چلے گئے تھے۔ اس کے فوراً بعد ہی ایک گاڑی آ کر وہاں رکی تھی۔ اس میں سے ایک لڑکا نکلا اور ٹوٹا ہوا تالا اٹھا کر گاڑی میں رکھا۔ عین اسی کے 5 منٹ بعد ارمان نیازی اس گیٹ سے باہر نکل کر آیا اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ جیزا نے اس کا چہرہ دیکھا تھا لیکن وہ ارمان نیازی کو جانتی نہیں تھی۔ وہ پریشانی سے گاڑی سے نکلی اور آہستہ قدم اٹھاتی اندر چلی گئی تھی۔ سالار اور عرش نے جیسے اندر قدم رکھا ان کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ سب کچھ بکھرا پڑا تھا۔ اندر دروازے کے پاس ایک دوپٹہ پڑا تھا۔ وہ دونوں تیز قدم اٹھاتے اندر پہنچے تھے۔ لاؤنج میں پڑی فاطمہ کی لاش کو دیکھ سالار کے قدم لڑکھڑاتے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ دونوں نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ آنکھیں شدت غم سے سرخ ہو رہی تھی۔ عرش نے اسے ہمیشہ بہن سمجھا تھا، وہ بھی اسے آگے بایوں جتنی عزت دیتی تھی۔ سالار اٹھا مشورہ اتار کے اس کے پاس جا کر ڈال دی تھی۔ انہیں نہیں پتا تھا اس معصوم کے ساتھ یہ سب کس نے کیا۔ اس کی حالت چیخ چیخ کر سب بیان کر رہی تھی۔ عرش بھاگتے ہوئے باہر گیا اور وہ دوپٹہ الگ اس پر اڑا دیا۔ اس کی شکل دیکھ کر پہچانا مشکل ہو گیا تھا۔ اے فاطمہ اٹھو، تمہیں کچھ نہیں ہوا، اٹھو، دیکھو، مذاق مت کرو۔ سالار اپنے آنسو کو ضبط کرتے اس کا گال تھپتھپانے لگا۔ ایک آنسو نکل کر فاطمہ کے چہرے پر گر گیا تھا۔ سالار اس کی سانس نہیں چل رہی۔ عرش اس کے ناک سے ہاتھ ہٹاتا لڑکھڑاتے لہجے میں بولا تھا۔ جیزا نے دوسرے سالار کے بازو میں اسے دیکھا تھا۔ فاطمہ کا چہرہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ اسے کچھ انہونی کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ جیسے ہی گھبرا کر مڑی، سامنے آدم خانزادہ کو دیکھ اسے 400 والٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ آدم خانزادہ اسے غصے سے گھور کر رہ گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی؟ اس نے غصے سے پوچھا تھا اور اپنے ساتھ آئی لیڈی اہلکار کو اندر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ بھائی میں وہ اسے کوئی بات نہیں بنی۔ وہ تمام صورتحال سے بہت گھبرا گئی تھی۔ شٹ اپ، چپ چاپ جا کر وہاں بیٹھو۔ عرش تمہیں گھر چھوڑ کر آئے گا، باقی باتیں میں تم سے پوچھوں گا۔ اس نے سختی سے اسے ایک طرف اشارہ کیا اور خود اندر بڑھ گیا۔ جیزا لڑکھڑاتے قدموں سے ایک ہاتھ ایک طرف بیٹھ کے لیڈی کانسٹیبل فاطمہ کی باڈی کو جیسے کور کر چکی تھی۔ سالار اور عرش غم سے چور ہو کر ایک طرف کھڑے تھے۔ انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ آدم کے کہنے پر عرش جیزا کو گھر لے کر گیا تھا۔ آدم نے شہزاد شاہ کو انفارم کر دیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ آ چکے تھے۔ تمام صورتحال دیکھ کر وہ سکتے میں جا چکے تھے۔ مسز شہزاد اپنی بیٹی کی لاش دیکھ کر ہی بے ہوش ہو چکے تھے۔ شہزاد صاحب اپنی بیٹی کی لاش کو سینے سے لگائے داڑھی مار مار کر رو رہے تھے۔ کسی کے پاس بھی تسلی کے الفاظ نہیں تھے۔ تمام ایویڈنس جمع کر لیے گئے تھے۔ سالار کا موبائل، فاطمہ کا فون بھی پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ سائنس میں موجود میسیجز کے حساب سے تو ایسا لگتا ہے کہ سالار صاحب نے ان کو یہاں بلایا تھا۔ الطاف نے فاطمہ کے میسیج کھول کر آدم کو دکھائے۔ ایک پل کو وہ بھی گھبرا گیا تھا۔ شہزاد صاحب اٹھے اور سالار کے منہ پر پہ در پہ تھپڑ مارنے لگے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میری بیٹی تمہاری عزت کرتی تھی، تمہیں بنا صاحب سے اچھا دوست مانتی تھی، تم نے ہی اس کی عزت کو رون دیا۔ شہزاد صاحب شدت غم سے چیخنے لگے تھے۔ سالار پریشان سا انہیں دیکھنے لگا۔ یہ کس طرح کا الزام اس پر لگا تھا؟ اس نے تو کبھی بھی اسے ہاتھ والا مذاق بھی نہیں کیا تھا۔ وہ خود بہنوں کا بھائی تھا، کیسے وہ فاطمہ کے ساتھ اپنی دوست کے ساتھ اس طرح کا گھٹیا کام کرے گا؟ آدم نے ان کو روکا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، سالار کبھی بھی اس طرح کا فعل انجام نہیں دے سکتا۔ آدم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی مگر ان کی حالت اس قدر قابل رحم لگ رہی تھی کہ مزید ان سے کچھ کہہ نہیں سکا تھا۔ فاطمہ کی باڈی کو ایمبولینس میں لے جایا گیا تھا۔ مسز شہزاد کی حالت بھی بہت ناساز تھی، انہیں بھی ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ شہزاد صاحب بھی اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ اٹھے وہ ہسپتال جائے۔ جو جوان اولاد کا ایسا بے رحمانہ قتل برداشت کرنا ان کے پاس کی بات نہ تھا۔ الطاف سالار خانزادہ کو اریسٹ کرے، جتنے بھی ثبوت وہ سب ان کے خلاف ہے۔ شہزاد صاحب کی طرف سے FIR درج کرے، اس کے بعد تمام انویسٹیگیشن شفاف طریقے سے کرے۔ سالار نے بے یقینی سے آدم خانزادہ کو دیکھا تھا جس نے اس کے دیکھنے پر نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ عرش آ کر شہزاد صاحب کو اپنے ساتھ ہسپتال لے کے وہ رات شاہ ہاؤس اور خانزادہ ہاؤس پر بجلی بن کر گری تھی۔ مغل خانزادہ مینشن کی عورتوں کو اس بات سے بے خبر رکھا گیا تھا
ایک جیزا ہی تھی جو اس قدر ڈری ہوئی تھی سے باہر چڑھ گیا تھا، اور اس نے ایک بیٹے کی طرح شہزاد صاحب کے ساتھ سارے انتظامات سنبھالے تھے۔ وہ فاطمہ کو دل سے بہن مانتا تھا، شہزاد صاحب اس کو بہت پسند بھی کرتے تھے۔ شہزاد صاحب کے کہنے پر لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ فاطمہ کا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے انتقال ہوا تھا۔ کچھ اس کا چہرہ اس طرح زخمی ہوا تھا کہ لوگوں نے ان کی بات پر یقین بھی کر لیا تھا۔ فاطمہ کی تدفین تک عرش ان کے ساتھ تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی جوان موت پر۔ وہ سب کے دل پر راج کرنے والی لڑکی تھی، ہنس ملنسار، جو بھی اس سے ملتا اس کا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا۔ اماں جان اور مسز شہزاد نڈھال سی بیٹھی تھی۔ آج اس حادثے کو 3 دن گزر چکے تھے، مہمان سارے ان کو دلاسا دے کر جا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی جوان بیٹی کو کھویا تھا، صبر کیسے آتا؟ بیگم صاحبہ بلاج بابا کا فون ہے، کب سے فون بارشاہ ہے۔ ان کی پرانی ملازمہ نے لا کر فون مسز شہزاد کے حوالے کیا تھا۔ وہ فون اٹھا کر کان سے لگا کے، السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ 3 دن سے گھر میں کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا۔ فاطمہ کا نمبر بھی بند ہے، سب ٹھیک ہے نا بابا؟ میں بابا بھی ٹھیک سے بات نہیں کر رہے۔ انہوں نے ایک ہی ساتھ میں سب پوچھ لیا تھا، جواب دینے کے بجائے مسز شہزاد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماما کیا ہوا بتائیے مجھے، سب ٹھیک ہے نا؟ بلاج بیچارہ پریشان ہو گیا تھا۔ ان کے رونے پر اس نے پہلے کہ وہ جواب دیتی، شہزاد صاحب نے ان سے فون لے کر اپنے کان سے لگایا اور وہاں سے تھوڑی دوری پر چلے گئے۔ ہاں بلاج کیسے ہو مائسان؟ شہزاد صاحب نے خود کو نارمل کر کے پوچھا۔ بابا ماما کیوں رو رہی ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں کیا؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، 2 دن سے بخار ہے تو ہر بات پر رونے لگتی ہے۔ تم تو جانتی اپنی ماں کی عادت کو، بچی بن جاتی ہے بیماری میں۔ انہوں نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ اچھا فاطمہ کا نمبر کیوں بند ہے؟ میری بات کروائیے اسے۔ اسے کچھ دنوں سے فاطمہ بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ فاطمہ تو یونیورسٹی فرینڈز کے ساتھ اندرونی زندگی ہے، ٹرپ پر وہاں نیٹ ورک پرابلم بہت ہے، اس لیے نمبر بند ہے، تمہیں بتایا نہیں؟ اس نے جانے سے پہلے انہوں نے اپنے لہجے کو نارمل کرنے کی کوشش کی، لیکن آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اچھا مجھے تو نہیں بتایا اس نے۔ چلیے مام کا خیر رکھے گا اور اماں جان سے کہے گا میں شام میں کال کروں گا، ابھی میرا پیپر سٹارٹ ہونے والا ہے، بائے۔ وہ کہہ کر فون بند کر کے شہزاد صاحب تھکے قدموں سے چل کر اماں جان تک آئے اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ شہزاد بیٹا، ہم نے بلاج کو نہ بتا کر اس کی حق تلفی کی ہے، وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ فاطمہ میں اس کی جان اٹکی تھی، وہ کبھی معاف نہیں کرے گا ہم لوگوں کو۔ اماں جان ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، آنسو ان کی آنکھوں سے رواں تھے۔ اماں میں تھک گیا ہوں، میں بیٹی کو کھو چکا ہوں، بیٹی کو نہیں کھونا چاہتا۔ میں جانتا ہوں وہ پاکستان آیا تو کسی کو نہیں چھوڑے گا، وہ جذباتی ہے بہت، اور اس کے سالوں کی محنت میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اگر اسے فاطمہ کا پتہ چلا تو وہاں سب چھوڑ کر پاکستان آ جائے گا۔ 3 دن بعد اس کے پیپر ختم ہو جائیں گے تو میں اسے سب بتا دوں گا۔ وہ بے بسی سے بولے، میں سلاٹ سے ملنا چاہتی ہوں۔ مسز شہزاد جو وہیں بیٹھی تھی سنجیدگی سے بولی، نہیں آپ کو اس سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، آج میں اس کے خلاف FIR درج کروانے جا رہا ہوں۔ شہزاد صاحب سنجیدگی سے کہہ کر اٹھے تھے، نہیں مجھے اس سے ملنا ہے، آپ مجھے ساتھ لے کر جائیے، میں اس سے پوچھنا چاہتی ہوں اس نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مسز شہزاد غم و غصے سے چیخ پڑی تھی۔ اماں جان نے دکھ سے اپنی بہو کو دیکھا تھا۔ شہزاد صاحب نے بھی مزید ان کو روکنا مناسب نہیں سمجھا۔ اماں جان کو اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ مسز شہزاد کو ساتھ لے کر نکلے تھے۔ اسے 3 دن ہو گئے تھے جہاں وہ اندھیرے میں بیٹھا تھا۔ عرش نے بہت چاہا تھا کہ وہ وہاں نہ رہے، مگر آدم اس کا کہنا تھا کہ وہ بے قصور ثابت ہو کر ہی جائے گا۔ ابھی وہ گھٹنوں میں سر لیے بیٹھا تھا کہ کسی کا قدموں کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ فاطمہ سامنے، فاطمہ کی امی کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ بہت بار مسٹر اینڈ مسز شہزاد سے مل چکا تھا، ہمیشہ تیار رہنے والی عورت بیٹی کو کھو کر بیمار ہو گئی تھی۔ ملگری سے کچھ چھوٹ میں وہ کہیں سے بھی وہ عورت نہیں لا گئی تھی جن سے وہ ملا تھا۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ کیوں کیا سلار تم نے ایسا؟ وہ جب بولی تو کیا کچھ نہ تھا ان کے لہجے میں، مان ٹوٹنے کا غم، بیٹی کھونے کا غم۔ سلار نے تڑپ کر ان کے ہاتھ تھام لیے، پلیز ایسا مت کہیں آنٹی، میں کبھی اسے تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، میں کیسے؟ جب تم ایسے سوچ بھی نہیں سکتے تو اپنی بے رحمی سے میری بچی کو کیوں مارا؟ کیوں اس کو داغدار کیا؟ کیا قصور تھا اس کا؟ صرف اتنا کہ وہ تم سے محبت کر بیٹھی تھی۔ کیوں کیا تم نے؟ کیوں؟ وہ غم و غصے سے اس کے چہرے پر تھپڑ برسانے لگی، مگر وہ تو ان کی بات پر پتھر کا ہو گیا تھا۔ یہ کیسا انکشاف تھا جو انہوں نے کیا تھا؟